حجر اسود یا بلیک سٹون اسلام کی سب سے مقدس نشانیوں میں سے ایک ہے جو مکہ میں کعبہ کی مشرقی کونے میں واقع ہے۔ تاریخ بھر میں یہ لاکھوں حاجیوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ مقدس پتھر کعبہ سے غائب ہو گیا اور اس واقعے نے ساری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حجر اسود کی گمشدگی 10ویں صدی میں سن 930 عیسوی میں پیش آئی، جب کرامتہ نامی ایک انتہا پسند اسماعیلی شیعہ گروپ نے حج کے دنوں میں مکہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہزاروں حاجیوں کو شہید کر دیا اور کعبہ کی بے حرمتی کی۔ کرامتہ کی سربراہ ابو طاہر الجنابی تھے، جو ایک بے رحم لیڈر تھے اور عباسی خلافت کے مخالف تھے۔ وہ اس کو کرپٹ سمجھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک مشن پر ہیں۔ اپنے اس سفاک حملے کے دوران کرامتہ نے کعبہ کے حصے توڑ ڈالے، مقدس نشانیوں کو لوٹ لیا اور حجر اسود کو زبردستی اس کی جگہ سے نکال لیا۔ انہوں نے زمزم کے کنویں میں حاجیوں کی لاشیں ڈال کر اسے ناپاک کیا۔ بلیک سٹون کو جنگی مال غنیمت کے طور پر کرامتہ اپنے مرکز الاحسا لے گئے، جو آج کی مشرقی سعودی عرب میں واقع ہے۔ انہوں نے عباسی خلیفہ کے احکامات اور پوری مسلم دنیا کے احتجاج کے باوجود اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق کرامتہ نے حجر اسود کو 20 سال سے زیادہ اپنے پاس رکھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسے ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ چاندی کی فریم میں کئی حصوں میں جڑا ہوا ہے۔ کرامتہ کا ماننا تھا کہ حج ایک بے معنی رسم ہے اور اسلام کو خرافات سے پاک کرنا ضروری ہے۔ حجر اسود کو چوری کر کے انہوں نے عباسی حکومت اور مذہبی اختیار کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ کئی سال کی بات چیت، بھاری فدیہ اور مختلف مسلم ریاستوں کے سیاسی دباؤ کے بعد کرامتہ سن 952 عیسوی میں بلیک سٹون واپس کرنے پر راضی ہوئے۔ اس کی واپسی پوری اسلامی دنیا میں خوشی سے منائی گئی۔ جب حجر اسود کو واپس کعبہ میں نصب کیا گیا تو یہ کئی حصوں میں ٹوٹا ہوا ملا۔ اسے ایک خاص چاندی کی فریم کے ساتھ جوڑ کر اپنی جگہ پر رکھا گیا، جو آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ حجر اسود کی چوری اسلامی تاریخ کی سیاہ ترین واقعات میں سے ایک ہے، جو مسلم امت کو صدیوں سے پیش آنے والے چیلنجز کی یاد دلاتی ہے۔ آج بھی لاکھوں مسلمان اس پتھر کو محبت اور عقیدت کے ساتھ چومتے یا چھوتے ہیں، جو اللہ سے محبت اور امت کی یکجہتی کی علامت ہے۔ حجر اسود کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مقدس مقامات کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی تاریخی اور اپنی مذہبی نشانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقتوں میں بھی ہمیں صبر اور امید رکھنی چاہیے، کیونکہ بالآخر سچائی اور انصاف غالب آتے ہیں۔ آج بھی جب حاجی حجر اسود کو چومتے ہیں تو وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ پتھر ہمیں ان تمام مشکلات کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کی حفاظت کے لیے برداشت کی۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں، بلکہ ہماری تاریخ، ہماری ثقافت اور ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ شکریہ۔